اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ کہ یہ خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم معارف اہل بیت کو بیان کریں آپ لوگوں کے سامنے، اور پہلے خود عمل کریں پھر آپ لوگ عمل کریں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو ہماری آخرت بن جائے گی۔ تو لہذا میرے محترم سامعین، آج ہم نے جو تفسیر روائی کو بیان کرنا ہے وہ ہے تفسیر آیت نمبر 7، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 کو ہم نے آج اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی جو ہے ایک مہم نکات میں سے ایک نقطے کی طرف ہم توجہ دلائیں گے کہ اس میں خداوند متعال کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیں میرے سامعین محترم، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ یہ ہر کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ خداوند متعال ان کو توفیق دے اور وہ معارف اہل بیت کو بیان کریں، معارف اہل بیت کو بیان کریں۔ تو لہٰذا ہم زیادہ بحث کو طولانی نہیں کرتے، چلتے ہیں پہلے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کی خدمت میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کہ خداوند متعال نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہریں لگا دی ہیں، مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس میں چند نکات ہیں جن کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے، تو ہم انشاءاللہ ان کو ایک ایک کو بیان کرتے رہیں گے۔ پہلا جو آج ہم نے بیان کرنا ہے وہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ تو اس میں سے فقط ہم نے ختم اللہ کو دیکھنا ہے کہ خدا نے ختم کا کیا معنی ہے، تو ہم اس کو بیان کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الختم هو الطبع علی قلوب الکفار عقوبۃ علی کفرہم۔ تو امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں خاتمہ یعنی مہر، ٹھیک ہے، یہ مہر جو ہے ان کفار کے دلوں پر جو لگی ہے، عقوبۃ علی کفرہم، یہ وجہ کیا ہے، یہ ان کی جزا جو ہے، یہ ان کی سزا یا جزا کہیں، یہ ان کے کفر کی وجہ سے ہے۔ یعنی جو مہر لگی ہے، جو خداوند متعال نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، تو وہ کیا ہے، ان کے کفر کی وجہ سے ہے۔ یہ ان کا کیا ہے، انجام ہے، ان کا انعام ہے، ان کی سزا ہے، ان کی جزا ہے۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی یہ حدیث روایت نقل ہوئی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یعنی اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے واسمہا بسمہ یعرفہا من یشاء من ملائکتہ اذا نظروا الیہا
بأنهم الذی لا یؤمنون وعلی سمعهم کذالک بسیمات وعلی ابصارهم غشاوۃ وذلک انهم لما اعرضوا عن النظر فیہا کلفوہ وکسروا فیہا ارید منہم وجاہلوا ما لازمہم الایمان بہ فصاروا کما علی عینیہ غطاء لا یبصر ما امامہ۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو خداوند متعال نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگائی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے، یعنی عظیم عذاب ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ خداوند متعال نے یہ علامت لگائی ہے، یہ نشانی لگائی ہے ان کے، تاکہ ملائکہ ان کو پہچانے اور ان پر ان کے کانوں کے مہروں پر کیا کریں، وہ یعنی نگاہ رکھیں، نظر رکھیں، اور کیونکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو پہچان لیں۔ پہچان کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے۔ وَعَلَى سَمْعِهِمْ كَذَلِكَ بِسِمَاعَةٍ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور اسی طرح ان کے کانوں پر بھی اللہ نے یہ علامت لگائی ہے، یہ نشانی لگائی ہے کہ وہ جو ہے ان کی یہی علامت ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ اس لیے ڈالا ہے تاکہ یہ جو کام انجام دیں ان کے کام کیا ہو جائیں، اعرضوا عن النظر، لوگوں کی ان کے کام جو بھی کام انجام دیں وہ کیا ہو، یعنی ان کے سامنے ظاہر ہو جائے، ہر کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اور فیہا کلفوہ وکسروا فیہا ارید منہم، اور جو کچھ یہ چاہتے ہیں یا جس چیز سے یہ کوتاہی کرتے ہیں، وہ چیز جس سے کوتاہی کرتے ہیں کیا ہے، وہ ہے ایمان لے آنا، اور انہوں نے اس پر کیا کیا ہے، غفلت کی ہے، کہ یہ وہ ہو گئے کہ جن کی آنکھوں پر پردے ہیں اور یہ لا یبصر ما امامہ، ان کے سامنے ان کو دیکھا نہیں جاتا۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی طرح امیر المومنین نے بھی ارشاد فرمایا بما کان من کفرہم باللہ، کہ یہ کیا کرتے ہیں، اپنے کفر کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں، وکفرہم بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کفر کو کیا کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی طرف نسبت دیتے ہیں، یعنی ان کی جزا جو ہے وہ کفر ہے جس کو انہوں نے خدا اور محمد مصطفیٰ کی طرف۔ تو یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کیا ہے، فرمان روایت ان سے نقل ہوئی ہے، کہ میں نے شاید پہلے امیر المومنین کا کہا ہے تو وہ اشتباہ ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔